بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نور اسلام ٹیچر کے معزز ناظرین و سامعین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت آپ کی تمام تر ضروریات اور حاجات کو اپنے خزانوں سے ہمیشہ پوری فرماتا رہے، اور آپ کو ہر ظالم کے ظلم، حاسد کے حسد، شریر کے شر سے ہمیشہ محفوظ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آج کا عمل ایک قرآنی عمل ہے اور قرآن مجید کی ایک سورت کا خاص عمل ہے، اور وہ سورت سورہ فاتحہ ہے۔ اس کا ایک خاص عمل خاص طریقے سے پڑھا جاتا ہے، وہ میں آپ کو بتاؤں گا، اور یہ عمل لاکھوں نہیں کروڑوں کا عمل ہے، اور اس کے کرنے سے اللہ رب العزت ایسا فضل، کرم، رحم فرما دیتے ہیں کہ ہر ضرورت پوری ہو جاتی ہے، اور آپ کو جتنی دولت، رزق چاہیے وہ سارے کا سارا اللہ رب العزت کے خزانوں سے ملتا رہتا ہے۔ اس کے فوائد کی اگر ہم بات کرتے ہیں، اس کے ہم اثرات کی اگر ہم بات کرتے ہیں، تو رزق کے لیے یہ بڑا ہی لاجواب اور بڑا ہی بہترین عمل ہے، جس کو کہتے ہیں فوری اثر عمل ہونا، یہ وہ عمل ہے۔ اور اسی طرح کاروبار کے جتنے بھی مسائل ہیں، کاروبار چل نہیں رہا، نقصان کر رہا ہے، گھاٹے میں ہے، جو بھی جس طرح بھی آپ کے مسائل ہیں کاروبار کے، تو اس عمل کو تو بالکل بھی نہ چھوڑیے، کیجئے، اور پھر دیکھیے کس طرح آپ کا کاروبار دن دگنی اور رات چگنی ترقی کرتا ہے، کیسے اللہ رب العزت کا خاص فضل اور کرم ہوتا ہے، اور کس طرح آپ کا کاروبار آسمان کو چھو لیتا ہے، کامیابی میں چلا جاتا ہے انشاءاللہ تعالی۔ وہی کاروبار جو اس سے پہلے آپ بہت پریشان تھے، اور یہاں تک انسان سوچنے لگ جاتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ ہی دوں، جان چھڑا لوں، لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت کا خاص فضل ہوگا، اور وہ کاروبار آپ کے لیے بڑا ہی اہمیت کا حامل بن جائے گا، اور اس کو آپ چھوڑنے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ اسی طرح وہ نوجوان جو ملازمت کے لیے پریشان ہیں، جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں اپنے معاشرے میں جیسا سسٹم چل رہا ہے، تعلیم بھی حاصل کر لیتے ہیں، ڈگریاں بھی ہاتھ میں ہوتی ہیں، لیکن دو چیزوں کی کمی کی وجہ سے ملازمت نہیں مل رہی ہوتی۔ یا تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، یا پھر آپ کے پاس کوئی تگڑی سفارش نہیں ہے۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں، اگر یہ ہوں تو پھر آپ کو بہت جلد ملازمت مل جاتی ہے، اور اگر نہ ہوں تو ملازمت نہیں ملتی۔ بہت سارے مسائل اس میں رہتے ہیں، یہاں تک کہ بہت سارے لوگ تو انٹرویوز میں بھی کامیاب ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان کا نام نہیں آتا۔ تو ایسے نوجوان بھی اس وظیفہ کو ضرور کریں۔ صحت کے جتنے بھی آپ کے مسائل ہیں، روحانی مسائل ہیں، جسمانی مسائل ہیں، ہر طرح کے مسائل کے لیے یہ انتہائی اہم وظیفہ ہے۔ اس بات کو آپ اچھے طریقے سے سمجھ لیں۔ روحانی مسائل میں جتنے بھی جادو، جنات، تعویذات کے مسائل ہیں، اور ان اثرات کی وجہ سے جسم میں درد رہنا، جسم کا اکڑنا، کندھوں کے اوپر بوجھ رہنا، سر کے اوپر بوجھ رہنا، یا بہت زیادہ غصہ آنے لگ جانا، بات کو بھول جانا، اور کام کاج میں دل نہ لگنا، باہر جانے کو دل نہ کرنا، اگر کسی سے بولنا تو جھگڑنے کو، لڑنے کو دل کرنا، یہ ساری چیزیں جادو کے اثرات سے ہوتی ہیں۔ تو اگر یہ ساری چیزیں آپ میں موجود ہیں اور آپ ان کو محسوس کرتے ہیں، تو پھر آپ یہ عمل کو ضرور کیجئے، انشاءاللہ تعالی اللہ فضل فرمائیں گے، اور یہ سارے کے سارے اثرات بالکل ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جتنے بھی روحانی مسائل ہیں، اس کے علاوہ بھی اگر گھر میں کوئی مسائل ہیں، گھر کے ایک فرد کے ساتھ یا زیادہ کے ساتھ، اور جس طرح جسمانی مسائل ہیں، خصوصاً جوڑوں کے درد میں جو لوگ مبتلا ہیں، وہ اس عمل کو ضرور کریں، انشاءاللہ تعالی ان کو شفا ملے گی، اللہ تعالی اپنا فضل فرما دیں گے۔ اسی طرح کامیابی ہر چیز میں، ہر جائز اور حلال مقصد میں آپ کو کامیابی حاصل ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ عمل کی طرف بڑھتے ہیں، اس سے پہلے میری ایک چھوٹی سی گزارش ہے، اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے، بیل آئیکن کو بھی پریس کیجئے گا۔ ناظرین کرام، یہ عمل آپ نے فجر کے بعد کرنا ہے۔ فجر سے پہلے اگر آپ اٹھ جائیں تو پہلے کر لیں، یہ زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر پہلے نہیں کر سکتے تو پھر آپ فجر کے بعد اس عمل کو ضرور کیجئے، فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد۔ اگر آپ گھر میں، خواتین گھر میں ہوں گی، مرد مسجد میں نماز ادا کریں، فوراً گھر میں آ جائیں اور آ کر اس عمل کو مکمل کر لیں۔ اب اس عمل کی ترتیب کو آپ نے اچھے طریقے سے سمجھنا ہے، اور پھر اسی کے مطابق آپ نے عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو جب آپ نے اس عمل کو کرنے لگنا ہے، اس سے ایک دن پہلے آپ نے صدقہ کرنا ہے اپنی طاقت استطاعت کے مطابق، اور ساتھ میں دعا ضرور کرنی ہے کہ یا اللہ مجھے اس عمل میں کامیاب فرما دیجئے۔
اور جس مقصد کے لیے میں یہ عمل کر رہا ہوں اس مقصد میں مجھے کامیاب فرما دیجئے۔ تو آپ نے صدقہ کر لیا، دعا کر لی، اب اگلے دن فجر کی نماز سے پہلے آپ کریں گے۔ میں نے عرض کیا کہ وہ سب سے بہتر ہے، اگر پہلے نہیں تو آپ فجر کے فوراً بعد ہی عمل کریں گے۔ اس کے لیے آپ کو یہ چاہیے کہ آپ ایک پانی کا برتن اپنے پاس رکھ لیں، جس پانی کے اتنا پانی ہونا چاہیے کہ جو پانی شام تک گھر میں استعمال کیا جا سکے، یعنی پینے کے لیے تھوڑا تھوڑا پانی استعمال کیا جا سکے۔ اس پانی کو آپ گھر کے پینے والے پانی کے اندر بھی شامل کر سکتے ہیں۔ تو اس پانی کو آپ نے اپنے پاس رکھ لینا ہے، اور اول 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے، اور آخر میں 11 مرتبہ آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ اس کا طریقہ کار آپ سمجھ لیں کہ کرنا کیسے ہے۔ آپ نے اول 11 مرتبہ درود شریف پڑھا، پھر آپ نے ایک تسبیح سورۃ الفاتحہ کی پڑھنی ہے، اور ہر دفعہ تسمیہ کو ساتھ ضرور پڑھنا ہے۔ اور جب آپ نے پہلی دفعہ سورۃ فاتحہ کو شروع کرنا ہے تو شروع میں تعوذ کو ضرور پڑھیے، یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پہلی دفعہ پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد ہر دفعہ بسم اللہ کو ساتھ ملا کر آپ نے پڑھتے رہنا ہے، اور سورۃ فاتحہ کو جب آپ آخری بار پر پہنچ جائیں، جب 99 دفعہ آپ نے پڑھ لیا اس کو، تو پھر آپ نے اب کیا کرنا ہے، پانی کے اوپر پھونک مار دینی ہے، پانی کے اوپر پھونک مار دینی ہے۔ اب پھر آپ نے آخری مرتبہ پڑھنا ہے سورۃ فاتحہ کو، یعنی 99 دفعہ پڑھ کے آپ نے پانی کے اوپر پھونک مار دینی ہے، اور اب آپ نے پھر سورۃ فاتحہ کو آخری دفعہ پڑھنا ہے۔ اور جب آپ شروع میں پہنچیں، شروع کرنے کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین، جب آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اوپر آ جائیں گے تو اب آپ نے یہاں سے اس کو پڑھتے رہنا ہے پورا دن، اس کو آپ نے یہاں سے ختم نہیں کرنا۔ اب آپ نے پڑھتے رہنا ہے، پھونک آپ نے پانی کے اوپر 99 دفعہ جب پڑھیں گے تب مار دینی ہے۔ اب آپ نے یہاں سے اس کو پورا دن پڑھتے رہنا ہے، گننے کی ضرورت نہیں ہے، اپنا کام کاج بھی کرتے رہیں۔ یہ بھی نہیں کہ پورا دن آپ نے رکنا نہیں ہے، آپ نے رکنا بھی ہے، اپنا کام بھی کرنا ہے، اور اس کو پڑھتے بھی رہنا ہے۔ پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں پڑھتے رہیں، اور جب رات کو آپ سونے کے لیے آ جائیں تو پھر وضو کیجئے، اور یہیں سے ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یہاں سے اب سورت کو مکمل کیجئے اور 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے۔ 11 مرتبہ آپ نے صبح پڑھ لیا تھا، 11 مرتبہ درود شریف پڑھیے، اور پھر آپ نے کیا کرنا ہے، دعا کرنی ہے اپنے مقصد کے لیے، جو بھی آپ کا جائز حلال مقصد ہے، جس کے لیے آپ یہ عمل کر رہے ہیں، اس کے لیے آپ نے خوب رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے۔ انشاءاللہ تعالی جس بھی مقصد کے لیے آپ یہ عمل کریں گے، یہ بڑا خاص عمل ہے، یہ خصوصاً دولت، رزق، کاروبار، ملازمت، صحت، ان ساری چیزوں کے لیے یہ بڑا خاص عمل ہے۔ اگر آپ یقین کامل سے کریں گے تو ہزاروں لاکھوں نہیں، اللہ رب العزت کے خزانوں سے کروڑوں بھی آپ کو مل سکتے ہیں۔ جتنا یقین کامل ہوگا اتنا زیادہ آپ کو اس سے نفع، اتنا فائدہ آپ کو حاصل ہوگا۔ تو اس عمل کو جب آپ کریں اور آپ کا مقصد پورا ہو جائے، جس مقصد کے لیے آپ کر رہے ہیں، تو پھر آپ نے اس کو اللہ رب العزت کے راستے میں آپ نے صدقہ پھر آخر میں بھی کرنا ہے۔ اور ناظرین اکرام، ایک بات میں اور عرض کرتا چلا جاؤں کہ عمل کو تھوڑا سا ٹائم ضرور دیا کریں، یعنی کچھ دن اس کو کیا ضرور کریں، یہ 2-4 دن کرنے کے بعد چھوڑ نہ دیا کریں، بلکہ اخروی فوائد کو اپنے مد نظر رکھتے ہوئے عمل کو کرتے رہیں کہ میں کر تو قرآن مجید کی تلاوت ہی رہا ہوں۔ اگر آپ یہ سوچ کر اس کو کریں گے، ایک تو عمل کے اوپر مستقل مزاجی بھی آئے گی، اور دوسرا اس کے فوائد آپ کو دنیاوی بھی ہوں گے اور اخروی بھی ہوں گے۔ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے گا، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔